मे भी कुछ बातें मैं आपके प्रोग्राम में ऐसी कर जाऊं कि मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटें कि ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी, बट मैं चाहता हूं लोगों तक ये बात पहुंचे। हमें सिर्फ सबकी माँ को सुनना है, उन तक पहुंचना है। आज मैंने उनसे कहा मैं माँ पे एक बात करने जा रहा हूँ, तो आगे से पता क्या कहते हैं, बकवास ना करना फिर। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? कहने लगे बात सुनो मेरी, दुनिया में और भी बहुत सारी माएँ हैं, उनका भी ख्याल करना है, मैं अकेली माँ नहीं हूँ दुनिया की। मैंने कहा बाबा आपने बात नहीं सुनी खालू की? उसने कहा वो जा रहा है जो अपनी बेटी की कमाई खाना चाहता। कहते समोश, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम अल्फाज दोहराओ अपने खालू के, और तुम जाओ और जाकर पढ़ो। कहा बाबा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहते चुप करो, जाओ और जाकर पढ़ो, आई विल टेल यू हाउ एंड व्हेन टू आंसर हिम। तो कहते बेटी द टाइम हैज कम टू आंसर हिम, कि तुम डॉक्टर क्यों बनी। बेटा मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा था, ये वो वक्त आ गया है। इसकी बीवी को चेक करो, से बताओ कि मैं गरीबों का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनी। मेरा ख्याल है मैंने, मेरे छोटे भाई ने, यासिर ने, डॉक्टर वकास ने, मुझे नहीं लगता हमने कभी ज़िंदगी में कैजुअली भी ली हो, क्योंकि अम्मी ने हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं की। डॉक्टर साहब कोई चीज़ अगर आपको लगता हो कि आपने नहीं कही उनसे? मेरी माँ ने इतनी मेहनत की है, मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आपके चेहरे पे जितनी झुर्रियाँ हैं ना, ये 82 ईयर्स की एज में नहीं है, ये आपने जो हमारे लिए मेहनत की है उनके निशानात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरीज़ ज़ुल्फ़कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर अरीज़ ज़ुल्फ़कार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गल सुन नीमाए मेरी है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो डेफिनेटली किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सब लोग ये चेहरा बहुत अच्छे से जानते हैं। इनसे जिस भी मौजू पे बात की जाए बहुत कमाल की बात करते हैं, लेकिन आज हम उनसे सुनना चाहेंगे कि जो कमाल का इंसान है उनके पीछे कौन से कमाल के हाथ हैं। डॉक्टर काशिफ फराज अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। हम सुनना चाहेंगे जी, हमने आपसे बहुत मौज़ूओं पे बात सुनी हुई है और आप उन लोगों में से हैं जो बात करते हैं वो बहुत सारे लोगों के दिल में उतरती है। हमारा मकसद भी यही है कि हम कामयाब जो लोग हैं उनके पीछे वो बहुत ज़्यादा कामयाब हाथों को देखें। तो इसमें आपकी माँ का कितना किरदार है? हाँ, क्या आपने बात की। आपने कहा कि देखते हैं कामयाब लोगों को उनके पीछे किसका हाथ है। मैं कहता हूँ इस वक्त भी जब आपके पास बैठा हूँ तो इस वक्त भी मेरे पीछे भी उनका हाथ है, मेरे ऊपर भी उनका हाथ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि विदाउट माय मदर हैंड मैं इस हद तक एडिक्शन है। मैं उसी एडिक्शन का लफ्ज़ बड़ा सोच समझ कर और कौमों में रख रहा हूँ। इस हद तक एडिक्शन है कि मैं कभी सोचूं भी ना कि मैंने कहीं जाना है, प्रोग्राम करना है, जॉब पे जाना है और अम्मी से बात ना हो, या अम्मी को बताऊं ना, या अम्मी से पूछूं ना, या अम्मी की नसीहत ना लूं, या अम्मी से झिड़की ना सुनूं, तो क्या मैं उसके बगैर कभी कर भी सकूंगा? इस हद तक है रोल उनका। और अभी जब मैं आया स्टूडियो में और आपने जो ही कहा माँ, तो मैं एकदम ठटक गया, बिकॉज शी इज़ सो डिसिप्लिन, शी इज़ सो स्ट्रिक्ट, यू नो कि वी कैनॉट टच her body, we cannot touch her dress, we cannot touch her towel, we cannot touch her bed, we cannot touch her anything. Why? Because she is so disciplined. पहले हमें परमिशन लेना होगा अम्मी से। अम्मी ने एक ख़ास अपना अंदाज़ रखो अपने कमरे का, अपने जो ही आप इंटर होंगे तो अम्मी फ़ौरन कहेंगी यहाँ बैठ जाओ, इट मीन्स कि यहीं बैठना है, दैट्स ऑल, अगली बात कोई नहीं। मगर उस सारे डिसिप्लिन के पीछे जो बुनियादी बात थी अम्मी की, वो था कि मेरे बेटे जो हैं वो सीखें जो उन घरों में तो सीखा जाता है जहाँ बेटियाँ हों। मेरी क्योंकि बेटी कोई नहीं है, तो मेरे अलावा इनको कौन डिसिप्लिन सिखाएगा, मेरे अलावा कौन इनको औरत की इज़्ज़त बताएगा। तो अम्मी ने पाँचों भाइयों को, 5 भाई हैं हम, अम्मी को ये था कि इन 5 की बीवियाँ आनी हैं तो 5 की बीवी किसी एक को भी ना कहे कि ये तरबियत दी तुम्हारी माँ ने। अम्मी ने वो सारा डिसिप्लिन हमें दिया जो यूजुअली घरों में फादर करते हैं। बिकॉज मेरे जो अब्बू थे वो बहुत लीनियंट हैं, ही इज़ 85 राइट नाउ। अब्बू इतने प्यार करने वाले, इतने लविंग है कि अभी मेरी टीम के साथ वो मिलें तो मुझे छोड़ के आपसे, कैमरामैन हमारे भाई से, हमारे प्रोड्यूसर साहब से उनकी फ़ौरन हो जाएगी। वो इतने लविंग है, उन्होंने बिल्कुल कम्युनिकेशन और जनरेशन गैप ही नहीं छोड़ना।
لیکن میری امی جو ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ سے کہیں گی کہ اینو کو بلا لیا جائے, اینے کی کتا ہے, پورا وہ ایک دفعہ پورا بتائیں گی کہ میں مدر ہوں اور یہ کیا ہے اس کو جو تم نے بلایا, کون ہے یہ, کیا کیا اس نے. کیونکہ جتنا بھی ہم کر لیں, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ مختلف پروگرامز پہ چینلز پہ آتے ہیں, کین یو امیجن کہ جب ابو کا فون آتا ہے تو ابو وہ پنجابی میں, او گڈ, ویری گڈ, زبردست, چھا گئے, کمال, بہت اچھا, اور امی کیا کہتی ہیں, وہاں شاد دینے کی ضرورت تھی اس ورڈ کے اوپر, وہاں زیر زبر کا خیال نہیں رکھنا تھا, وہ جو حدیث سنائی پڑھ کے گئے تھے, وہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کی ہے نا, دیکھا وہ غلطی کی ہے, نبی کی بات تھی, وہاں پر اس طرح نہیں ہو سکتا تھا. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیوں کہا, ترجمہ کیوں نہیں کہا, اس کی تفسیر ہے, ترجمہ تو تھا ہی نہیں, وہ لفظ بے لفظ بات ہی نہیں تھی, وہ میں قرآن لے کر بیٹھی ہوئی تھی, تم ایسا سمجھتے ہو کہ سارے. اب جب امی سے آپ بات کریں گے تو امی ایسی ٹھکائی آپ کی کریں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر کوئی غرور آ جائے گا, آپ کے اندر کوئی گھمنڈ آ جائے گا, آپ کے اندر کوئی اچیومنٹ آ جائے گی. نہیں, امی نے کہا بیٹے آپ ابھی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوئے, ابھی پڑھ لیا کرو. آج میں نے ان سے کہا میں ماں پہ ایک بات کرنے جا رہا ہوں, تو آگے سے پتا کیا کہتے ہیں, بکواس نہ کرنا پھر. میں نے کہا کیوں, کیا مطلب, کہنے لگے بات سنو میری, دنیا میں اور بھی بہت ساری مائیں ہیں, ان کا بھی خیال کرنا ہے, میں اکیلی ماں نہیں ہوں دنیا کی, خالی وہی بتاتے رہنا امی بڑی سخت تھی, امی نے یہ کیا. بیٹے دنیا میں ہر طرح کی مائیں ہیں, دنیا میں بہت پیاری لونگ ہے جنہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو ڈانٹا نہیں. میں نے کہا امی میں ساری ماؤں کی انشاءاللہ تعالی نمائندگی کروں گا, مگر آپ کے ذریعے سے کروں گا, آپ ایک اپنا انداز ہے امی, میں اس انداز کو لے کر باقی ماؤں کی طرف جاؤں گا. I will touch your soul, I will touch your heart, but with your own feelings کہ میری ماں کی کیا. تو ہم سارے بھائی جب تک اپنے امی, جب تک ہمیں ابو سے ویلیڈیشن نہ لے لیں کسی بات کی, پہلے بھی پروگرام سے, بعد میں بھی, آفس سے پہلے بھی, آفس کے بعد بھی, کہیں جانا ہے جانے سے پہلے بھی, آنے کے بعد, جب تک امی نہ کہیں اٹس اوکے, اٹس ناٹ اوکے. اس حد تک امی کا کردار ہے, امی نے بیک کیا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. امی نے یہ جو حاصل کیا ہے, اٹ از ناٹ اے جوک, یہ وہ نہیں ہے جو رات کو سوئے صبح اٹھے اور آپ نے حاصل کر لیا. امی نے اسٹرگل کی ہے, امی نے فائٹ کی ہے. میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے پروگرام میں ایسی کر جاؤں کہ میری امی مجھے بہت ڈانٹیں کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی, بٹ میں چاہتا ہوں لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ اگر کاشف فراز احمد آج بات کرتا ہے, دنیا سنتی ہے, تو اس کے پیچھے صرف میری ایفرٹ, میری اسٹرگل, میری محنت نہیں, میری ماں کے بہت دھکے ہیں, میری ماں کی بہت پرابلمز ہیں, میری ماں کی بہت انگزائٹیز ہیں, میری ماں کی بہت ڈپریشنز ہیں, میری ماں نے بہت کچھ فیس کیا ہوا ہے. آپ کبھی سوچیے آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر صاحبہ کہ 50s کی آخری سال چل رہے ہیں دہائی کے, اور ایک لڑکی ننکانہ صاحب سے اٹھتی ہے اور وہ میٹرک FSC کر کے لاہور میں میڈیکل کی تعلیم لینے آتی ہے. آج بھی جب کسی گاؤں کی بیک گراؤنڈ سے بچیاں آتی ہیں تو ان کے اوپر 1000 پریشرز ہوتے ہیں, چاہے آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ ڈیلی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, آج بھی گاؤں, ذرا سوچئے 58 59 میں اس بچی کے اوپر کیا ہوگا. اینڈ کین یو امیجن واٹ ہیپنڈ ود مائی مدر, جب میرے نانا ان کو سائیکل پر بٹھا کر ریلوے اسٹیشن پر جا رہے تھے کہ وہ ٹرین میں بیٹھ کر لاہور جائیں میڈیکل کی تعلیم کے لیے, تو میری والدہ کے حقیقی خالو باہر کھڑے ہوئے تھے گھر میں, اور دیکھ کر کہتے ہیں او جا رہا ہے جڑا اپنی دھی دی کمائی کھانا چاہتا ہے. یہ ورڈ میری والدہ نے سنے اور میری امی کہتی ہیں کاش وہ لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میرے باپ نے سائیکل روک دیا اور روک کے مجھے کہتا ہے سریا کیا ہوا. میں نے کہا بابا آپ نے بات نہیں سنی خالو کی. اس نے کہا وہ جا رہا ہے جو اپنی بیٹی کی کمائی کھانا چاہتا ہے. کہتے سموش, تمہیں کس نے حق دیا کہ تم الفاظ دہراؤ اپنے خالو کے, اور تم جاؤ اور جا کر پڑھو. کہ بابا میں نہیں یہ برداشت کر سکتا. کہتے چپ کرو, جاؤ اور جا کر پڑھو. I will tell you how and when to answer him. میری ماں کہتی ہے میں آ گئی, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. اسی طرح سے میں نے وہ تعلیم حاصل کی. کرنے کے بعد میری پہلی پوسٹنگ سندھ میں ہوئی. 6 ماہ تک میں سندھ میں میڈیکل کی وہاں پر لوگوں کو دیتی رہی جو بھی فیسلٹیز میرے پاس تھی. آفٹر 6 منتھ میری ٹرانسفر ہوئی, میں واپس اپنے شہر میں آ گئی فیصل آباد. اس وقت تک میرے نانا ننکانہ صاحب سے فیصل آباد شفٹ ہو چکے تھے. کہتے بیٹے دیکھو کہ سال کے اندر وہ دن آ گیا. میں جب شام کو آتی تھی ہاسپٹل سے تو میرے والد کی خواہش تھی میری بیٹی جو ہے بغیر فیس کے غریب رشتہ داروں اور لوگوں کا علاج کرے محلے میں. تو میں اپنا کلینک میرے چھوٹا سا بنا دیا. میرے والد میں وہاں بیٹھی پیشنٹس کو دیکھ رہی تھی
اور لائن لگی ہوتی تھی خواتین کی, کیونکہ اس وقت لیڈی ڈاکٹرز بہت کم ہوتی تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1965 جب انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. یہ جنگ کے بعد بہت چند ایک لوگ تھے, اور کئی سے پڑھی ہوئی ہو, اور ایک ہی وہ مطلب گائناکالوجسٹ ہو پورے سٹی میں. تو امی کہتی ہیں رش لگا ہوا تھا, تو اچانک میں نے دیکھا وہی خالو اپنی بیگم یعنی میری خالہ کو چیک کروانے کے لیے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, اور لڑکیاں جو ہیں خواتین ان کو آگے نہیں آنے دے رہی. اب انہوں نے جب دیکھا باری نہیں آ رہی تو اندر گئے ہیں میرے والد کے پاس, اور جا کر کہا ہے یار وہ ذرا کڑی نو نا چیک کرنا, تیری بھابی نو نا تیری بھن نو چیک کرنا سی, تو رش بڑا ذرا انہوں کہہ. میرے نانا نے کہا بیٹھو پانی پیو میں ابھی آتا ہوں. ڈاکٹر عریض میں آج بھی جب یہ بات تصور کرتا ہوں میرے آنسو نکل آتے ہیں. میرے نانا اندر گئے, انہوں نے اپنا بہترین سوٹ پہنا جو YCS کے زمانے میں پہنا کرتے تھے, یہاں پر انہوں نے گولڈ کی گھڑی لگائی, سر کے اوپر انہوں نے جناب کیپ پہنی, نیچے انہوں نے اپنی بہترین شوز پہنے جو ان کو آفیسر کے طور پہ انگریز نے دیے تھے. ذرا سوچیے اس شخص نے اتنا کچھ کیا, کس وجہ سے وہ باہر آئے, ہاتھ میں سونے کی چھڑی پکڑتے تھے, وہ چھڑی پکڑی تو اس نے خالو نے دیکھ کر کہا اب کڑی نو کہنا سی تو ایڈی تیاری کر. اس نے کہا بتاتا ہوں, اور آئے ہیں کھڑے ہوئے میری والدہ کے پاس, اور کہتے بیٹی the time has come to answer him کہ تم ڈاکٹر کیوں بنی. بیٹا میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا, یہ وہ وقت آ گیا ہے, اس کی بیوی کو چیک کرو, اسے بتاؤ کہ میں غریبوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر بنی. میری ماں کہتی ہے میرے باپ کا وہ جاہ و جلال, وہ حشمت والا چہرہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا. میں نے اس کو چیک کیا, وہ کہتی ہیں بیٹے مجھے اس دن پتہ چلا کہ اس طرح بھی جواب دیا جاتا ہے کسی کو. میری والدہ نے تو یہ بات کی, 2-4 دفعہ ہم چھوٹے تھے, کچھ سمجھ آئی کچھ نہ آئی. جب بڑے ہوئے اس بات کی سمجھ آئی تو میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا اماں ایک بات کی سمجھ آئی. کہتی کیا؟ میں نے کہا آپ نے بچپن میں مجھے بتا دیا کہ جب کوئی تمہارے اوپر الزام لگائے, جب کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کو اس طرح جواب دیا جاتا ہے, اس طرح جواب نہیں دیا جاتا جس طرح ہم فوراً بول پڑتے ہیں. پہلے کچھ بننا ہوتا ہے, پہلے کچھ کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ دن اللہ لے آتا ہے جب کہتا ہے اب جواب دو. تو میری ماں نے وہ تکلیفیں برداشت کی جو اس ماحول سے نکل کر پھر ایک شادی ایسے گھر میں ہوتی ہے جو آؤٹ آف فیملی ہے, جن کے ساتھ کوئی ریلیشننگ نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایک بڑے بھائی جاتے ہیں, ان کو لڑکا پسند آتا ہے, زبان دے آتے ہیں. جیسے ہمارے ہوتا تھا, مطلب کون پوچھتا تھا بچیوں سے, چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو, انجینئر ہی کیوں نہ ہو. امی کو آ کر کہا میں نے زبان دے دی ہے, بس شادی نہیں کرنی ہے. اب امی کو نہیں پتا وہ کون شخص ہے, ڈاکٹر ہے نہیں ہے, بعد میں پتا چلا وہ انجینئر ہے, جاب کرتا ہے کسی جگہ پر, اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے. شادی ہو جاتی ہے. جب شادی ہو جاتی ہے وہاں امی جاتی ہیں تو سوائے میرے فادر کے پوری خاندان میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے. نہ دادا پڑھے ہیں, نہ دادی پڑھی ہیں, نہ چچا پڑھے ہیں, نہ تایا پڑھے ہیں. بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے ایک بات سن کر میری, کہ جو تایا تھے وہ ٹانگا چلاتے تھے, باقاعدہ ٹانگا کوچوان تھے وہ. اس گھر میں امی جب گئی ہیں تو ذرا سوچئے کہ ایک باپ جو ہے وہ انگریز کے ساتھ کام کرتا رہا ہو, بیٹی ایک ڈاکٹر ہو, ایک بیٹی جو ہے وہ ایئر ہوسٹس ہو PIA میں, اور ان کے سارے بھائی بہنیں پڑھے لکھے ہوں, اور شادی ایسے گھر میں ہو جہاں سوائے ہسبینڈ کے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. کیا کیا نہیں برداشت کیا امی نے. یہ کپڑے پہن کر جاؤ گی, شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ میک اپ کر کے جاؤ گی, یہ بال رنگے کر کے جاؤ گی, تیری بڑی ایسے کرتی ہے, تیری بڑی ایسے کرتی ہے. کتنی باتیں امی نے سنی ہوں گی. مگر میں نے کہا امی کبھی دل نہیں کیا کہ ان کو جواب دوں؟ کہتی بیٹی نہیں, میرے باپ نے مجھے بتا دیا تھا جواب ایسے نہیں دیتے, جواب ایسے ہی دینا ہے. اور پھر وہ دن بھی آ گیا. وہی دادی بیمار ہوئیں, وہی تائی بیمار ہوئیں, وہی پھپھو بیمار ہوئیں, اور وہی ماں ان کے سرانے ان کا علاج کر رہی ہے, اور وہی دادی مرتے ہوئے کہتی ہے بیٹی مجھے معاف کر دینا. امی نے کہا بس بیٹا, اس دن وہ سارے جوابات ان کو دے دیے. یہ جو سٹرگل تھی ماں کی, یہ جو ماں کی برداشت تھی, یہ جو ماں نے سہا تھا, اس کا سارا کریڈٹ آج ہم 5 بھائیوں کے اندر نظر آ رہا ہے. یہ جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں نا بات کرتے ہوئے, بہت سارے لوگ نا الزامات لگاتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کر. آپ کے ذریعے سے اور آپ کی وساطت سے آپ بتائیے ان کو, کیا میں نے آپ سے یا کبھی کسی سے کوئی کویسچن پوچھا آج تک مجھ سے؟ کیا یہ طے تھا کہ میں نے رونا ہے؟ کیا یہ بات ہوئی تھی کہ جب سٹارٹ ہوگا آپ کے آنسو نکل آئیں گے؟ کیا آپ نے میری آنکھوں میں گلیسرین ڈالی تھی رونے کے لیے؟ یہ جو آنسو ہیں نا, یہ جو اس ماں نے ایفرٹ کی اپنی اولاد کے لیے, یہ اس کے آنسو ہیں.
یہ ایکٹنگ سے نہیں نکلتے, یہ گلیسرینوں سے نہیں نکلتے, یہ جذبات سے نکلتے ہیں. جب آپ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں, ہم کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں ریجا, آپ نے جب سٹارٹ میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ماں کو, ڈاکٹر صاحب دنیا کا کوئی ایسا لفظ آج تک ایجاد نہیں ہوا, دنیا کا کوئی ایسا خیال آج تک نہیں بنا, دنیا کی آج تک کسی کتاب میں کوئی ایسا ایکشن نہیں آیا جو ماں کے کسی ایک پہلو کو ٹریبیوٹ دے دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر سواری کرا کے ایک نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے جب عبداللہ بن عمر کو کہا تو کہا, عبداللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا, اے نوجوان, تیری ماں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے جو ایک تکلیف میں ایک آہ کہی تھی نا, تو اس آہ کا جواب بھی نہیں دے سکا, اور تو کیا بات کرتا ہے یہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں تپتے ہوئے ریت اور پتھر کے اوپر اپنی ماں کو کندھوں پر سوار کر کے اسے کھیتوں میں اور مختلف جگہ لے کر جاتا ہوں, میرے پاؤں کی چمڑی جل جاتی ہے, بو آنا شروع ہو جاتی ہے, میرے پاؤں میں جل جاتے ہیں. یا رسول اللہ, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو یہ کہا, اے صحابی, تو نے اپنی ماں کی ایک درد جو اٹھی تھی رات کو, اس کا حق ادا کر دیا, ایک درد کا حق. تو مجھے بتائیے وہ کون سے الفاظ میرے یا آپ کے ہوں گے جو میری یا آپ کی والدہ صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کر سکیں؟ ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ چند الفاظ کا سہارا لے کر, وہ کہا نا کسی نے کہ آنسو نکل پڑے تو میری لاج رہ گئی, اظہار غم کا ورنہ سلیقہ نہ تھا مجھے. کیا بندہ بات کرے اور کیا کہے بندہ جا کر کسی کو. یہ بھی میں نے اپنی والدہ سے سیکھا. میں نے کہا, امی آپ جب کہیں جاتی ہیں آپ بولتی نہیں ہیں, خاص طور پہ جب کسی کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میری ماں نے کہا, بیٹا دنیا کا بیسٹ ٹریبیوٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بس جا کر اسے ٹچ کرو اور آنکھ سے آنسو گرا دو, اس کے لیے کسی لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تب میں نے وہاں سے سیکھا کہ اگر کبھی ماں اور باپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہو نا, تو وہ الفاظ سے نہیں ہو سکتا, وہ ان آنسوں سے ہو سکتا ہے. شاید ان کی جھڑی وہی بتائے کہ اس بچے کے پیچھے وہ کیا تربیت ہے. پھر ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے, جس کے اس معاشرے میں 5 بیٹے ہوں, کوئی بیٹی نہ ہو, تو اس کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 5 بیٹوں کی ماں سمجھ کر دوسری بچیوں کو یا دوسری عورتوں کو یا دوسرے خاندان کی لڑکی لانے کو, وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے 5 بیٹے, ہمیں کیا. مگر میں آپ کو پورے یقین سے اس کیمرے کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, 5 بھائیوں کی کوئی ایک وائف کوئی ایک لفظ بول دے اگر کہ ہمیں ہماری ساس نے یہ کہا ہے, یا ہمارے میاں نے ہمیں کبھی ہاتھ اٹھایا, زبان سے بولا, گالی دی, کیونکہ ہماری ماں نے یہ الفاظ ہی نہیں سکھائے, ہماری ماں نے یہ کام ہی نہیں سکھایا زندگی بھر. ان کا الفاظ سن کر بعض کا مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہاں مائیں چلیں گی. ایک دن انہوں نے کہا کہ میرے والد یعنی میرے نانا نے میری والدہ کو کہا اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ اگر تم گھر پر ہو اور تمہاری بیوی اٹھ کر کوئی بیڈ سیدھا کر رہی ہے, کوئی میز سیدھا کر رہی ہے, تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے, تمہیں اٹھ کے کہنا چاہیے کہ میں کرتا ہوں اس کو. یہ تربیت ہمیں دی انہوں نے کہ یو ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے آپ نے. یہاں تک ہوتا ہے عید شبرات پہ, اب امی اس بات پہ ڈانٹیں گی مجھے, میری وائف اور باقی ہماری بھابیاں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں, امیاں کہتی ہیں جوتا اتار کے, زبان نہیں, اٹھو نہ جا کے روٹی پکا, اٹھو نہ جا کم کر, وہ کلیاں کچن لی نہیں آئیاں, تسی اتنے بڑے نواب بن کے بیٹھے ہوئے, وہ بھی کم کر دیا. یعنی ماں کو یہاں بیٹھے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میری بہویں کھڑی ہیں کچن میں تو میرے بیٹوں کو بھی جانا چاہیے ان کے ساتھ, سارے بھائیوں کو وہ ساتھ لگا دیتی ہیں. مطلب مجھے بتائیے کہاں پر ایسی تربیت ملے گی, کہاں پر ایسی مائیں ملیں گی. پھر امی نے اتنی محنت کی, ڈاکٹر صاحبہ اتنی محنت کی, دن کے ٹائم ہاسپٹل بھی کیسے, اگر آپ میرا گاؤں آج بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں پہلا پکا مضبوط گھر ہمارا تھا. اس طرح کے گاؤں سے ٹاٹ کے اسکول سے نکل کر میری والدہ ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی. والد جو تھے مختلف شہروں میں, ان کا ڈپارٹمنٹ ایسا تھا, کبھی میاں والی ہیں, کبھی میلسی ہیں, کبھی کروڑ پکے ہیں, کبھی کہیں ہیں. ہماری والدہ ہی تھی جنہوں نے 5 بھائیوں کو پڑھایا. مجھ سے چھوٹے جو ہیں FCPS گیسٹرونٹولوجی اینڈ ہیپاٹالوجی ہیں, اسی شہر میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. جو مجھ سے دوسرے نمبر پر ہیں وہ لمس سے کر کے MBA, وہ ایک بہت بڑی فیکٹری, انٹرلوک دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری کے اندر ایک مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. وہ بنگلہ دیش اور مختلف ملکوں میں رہ کر آئے ہیں. جو ان سے چھوٹے ہیں وہ بیرسٹر ہیں, وہ ایڈیشنل رجسٹرار ہیں وفاقی محتسب. مطلب ایک گاؤں سے اٹھا کر اگر 5 بھائیوں کو 5 اعلیٰ عہدوں پہ پہنچایا تو اس کے پیچھے ایکچولی میری مدر تھی. ان کا ڈسپلن تھا, ان کی تعلیم تھی, ان کی تربیت تھی.
अम्मी को क्रिकेट से इतनी ही दिलचस्पी है जितनी आप कह लें कि मुझे स्विमिंग से होगी, यानी मैं स्विमिंग कर ही नहीं सकता, अम्मी को भी इतनी। मगर जो मेरा छोटा भाई डॉक्टर, उसको क्रिकेट का बहुत शौक था। अम्मी को क्रिकेट का इतना पता था कि अम्मी अक्सर हमसे पूछती थी किन्ने गोल किया, असी किया कि इंडिया ने किया। अम्मी क्रिकेट में गोल नहीं होता, खुदा का नाम, क्रिकेट में स्कोर होता है। कहते जो भी होता है, किन्ने हो गए ने गोल। अम्मी को इतना क्रिकेट का पता था। लेकिन जब अम्मी ने देखा कि ये मेरा छोटा बेटा अकेला रह गया गांव में मेरे पास, चारों बेटे तो लाहौर चले गए पढ़ने के लिए, इसको क्रिकेट का शौक है या पढ़ने का है, अम्मी ने उस बेटे के लिए उस एज में पहुंचकर क्रिकेट सीखी। अम्मी उसके साथ बैठती थी, उससे डिस्कशन, ताकि तन्हाई महसूस ना करे। उसी जगह रहकर उस छोटे भाई ने मैट्रिक करके टॉप किया और फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंचे एफएससी करने के लिए। तो माएँ जो हैं वो एडजस्टेबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी का एक समंदर होती हैं, एक सहरा होती हैं, वो उनके अंदर सारी कायनात होती है, वो अपने हर बेटे की तरह हो जाती हैं। अब मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं ज़रा घर में ज़्यादा, मतलब मेरा होता है मजाक करें, बच्चों से छेड़ें, शरारत करें, खाना बनाएं, ये करें। जो मेरे दूसरे नंबर पे भाई है, उसका होता है कि बहुत कोई ज़रूरी ज़िंदगी में हो तो बोलना है, वरना उसने कसम खाई है कि बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जो तीसरे भाई हैं मेरे, वो उनका बिल्कुल ही डिफरेंट है, घर में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे आउट गोइंग होते हैं बच्चे। जो चौथे नंबर पे भाई हैं, उनको अपनी फैमिली के अलावा किसी की नहीं। पाँचवें नंबर का बिल्कुल। लेकिन अम्मी जब पाँचों के साथ होती हैं, अम्मी पाँचों में अपने आप को ऐसा डिवाइड करती हैं, लगता है अम्मी यही है जो मैं हूँ। वाह, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ मदर। अच्छा, ये सिर्फ मेरी माँ नहीं करती, मैंने देखा है अगर किसी के घर में कोई बेटियां और बेटे हैं, वो माएँ सबके साथ ही चल रही होती हैं, उनके अंदर एडजस्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी गुंदी हुई होती है। वो कहते हैं इट्स द लव ऑफ वुमन दैट मेक्स द हिस्ट्री ऑफ अ मैन। मैं अक्सर कहता हूँ, वो जिसको हेनरी डी बाल्ज़क ने कहा ना कि औरत की मोहब्बत है जो मर्द की तारीख बनाती है, एक्चुअली वो औरत माँ ही को कहना चाह रहा था। वही उसी की मोहब्बत है जो ऐसी ईंटें दे देती है, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी फाउंडेशन बना देती है कि पूरी ज़िंदगी बेस्ट से बेस्ट आपके ऊपर जो आता रहता है। सो सवाल आपका छोटा सा था, जवाब मेरा तवील हो गया, माजरत उसके लिए। नहीं, हमें बेसिकली हम जिस वक्त शुरू में भी बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था डॉक्टर साहब कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमें सिर्फ सबकी माँओं को सुनना है, उन तक पहुंचना है। हमने क्योंकि जाहिर है कि एक ये वो रिश्ता है जो मेरे पास भी था। मैं थोड़ी सी इस मामले में अनलकी रही कि मेरा उनका साथ ज़रा कम रहा, तो मैं और माँओं के बारे में सुनना चाहती हूँ। और आजकल के बच्चों के और बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि अब, क्योंकि हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ी एग्जांपल है कि हम कहते हैं जी उस दौर की माएँ तो घरों में रहती थीं, तो आपकी एक मदर बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उन्होंने बाहर की दुनिया और घर की दुनिया को किस तरह से तवाज़ुन बरकरार रखना है अपने बच्चों को उसके बावजूद। क्योंकि एक इमेज ये होता है कि जो बंदी अर्न कर रही है वो शायद घर पे ध्यान नहीं दे सकेगी या उसके बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो एग्जांपल यहाँ पर है, एक नहीं माशाल्लाह 5-6 बच्चे माशाल्लाह एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल है, तो क्रेडिट तो डेफिनेटली उनको जाता है। जी, बल्कि यहाँ तक है कि हम 5 भाई जो खाना बना लेते हैं वो अम्मी ने सिखाया, 5 भाई जो रोटी बना लेते हैं अम्मी ने सिखाई। रोटी भी आप कहते देगें, क्या देगे तक हम पकाते हैं घर में, हम किसी को नहीं बुलाते कि देग पकाने के लिए। हम बिरयानी खुद बनाते हैं, हम निहारी खुद बनाते हैं, हम हर काम। और अम्मा से सीखा हमने, सब सारे भाइयों ने अम्मा ने सीखा। अम्मा सिखाती थी क्या था, वो कहती थी बीवियाँ इसलिए नहीं आनी कि किचन में रहेंगी और तुम लोगों की हांडियाँ बनाएंगी, तुम भी उनकी हांडियाँ बनाओगे। तो अम्मी ने सिखाया वो सारा का सारा हमें। फिर आप ये देखिए कि अम्मी, एक प्रोफेशन ऐसा था अम्मी का, जो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उसका टाइम ही कोई नहीं होता। अब क्या, जिसने डिलीवरी के लिए आना है या जिसने ऑपरेट करा है उसने को टाइम लेकर आना है, भी किसी वक्त भी आपको पेन हुई आप आ गए। रात को 2 बजे भी गांव में दरवाज़ा नॉक हो जाता था, अम्मी रात को सारी रात जाग रही होती थी अपने पेशेंट्स के लिए। इसके बावजूद एक आपको मैं एक बात बताने, हैरान हो गया आप भी और शायद सारे, 5 भाइयों की पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक एक छुट्टी नहीं। यानी मुझे पता नहीं कि छुट्टी कहते किसको है। मैं तरस गया हूं कि अम्मी को छुट्टी करा दें, हम बीमार हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमें बुखार है, अम्मी बारिश हो रही है, अम्मी आंधी आ गई है, अम्मी तूफान आ गया। अम्मी ने कहा सो व्हाट। यानी उनका एक ही जवाब होता था, उनके पास हर मसले का सोल्यूशन ये था कि हमने स्कूल जाना है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, कैन यू इमेजिन, मेरे 3-3 साल छुट्टी नहीं होती मेरे दफ्तर से। हैबिट ही नहीं है छुट्टी करने की। कोई बहुत एमरजेंसी अल्लाह ताला ना दे दे तो अलग इशू है, अदरवाइज कैजुअल लीव मेरा ख्याल है मैंने, मेरे छोटे भाई ने, यासिर ने, डॉक्टर वकास ने, मुझे नहीं लगता हमने कभी ज़िंदगी में कैजुअल लीव ही ली हो, क्योंकि अम्मी ने हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं की ना। अम्मी खुद छुट्टी करती थी,
پھر آپ دیکھیے امی اگر صبح 4 بجے بھی سوئی ہیں نا ڈیلیوری کیس کر کے، امی کی گھڑی پہ 8 کا مطلب 8 ہے، نہ 8:01 ہے، نہ 7:59 ہے۔ امی نے اپنا وائٹ کوٹ پہنا، ڈاکٹر والا، ہاسپٹل کے اندر ہی ہماری رہائش تھی ڈاکٹر کو جو ملی ہوتی ہے، چھوٹا گاؤں تھا، پرائمری رورل ہیلتھ سینٹر مرید والا اس کا نام ہے، تحصیل سمندری ہے، سمندری کا آخری ہمارا گاؤں ہے۔ تو 8 بجے لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے، ڈاکٹر سریا آ گئی ہے، اور 2 کا مطلب 2 بجے ہاسپٹل کلوز ہو جاتا تھا، تو 2 بجے لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے، ڈاکٹر سریا جا رہی ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے ٹائم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے، اتنی ڈسپلن مدر میری۔ آپ امی کے کمرے میں جائیں تو آپ کی جگہ مخصوص ہو گئی، ڈاکٹر اریجا آئی ہیں، کاشف صاحب پروگرام کیا ہے، یہ یہاں بیٹھیں گی، یہ الاؤ نہیں ہے، کاشف جہاں مرضی آ کے بیٹھ جائے، امی کو چمٹ جائے، امی کی چادر کو چھیڑ دے، امی کے بیڈ کو چھیڑ دے، نو ڈسپلن از ڈسپلن، اس پہ کوئی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہی ان کو پتا چلے گا یہ کریو میرے ساتھ آیا ہے، امی سارے کام چھوڑ کے کچن میں چلی جائیں گی اور کہیں گی میرا بیٹا اور اس کے مہمان ہے، اس کے کھانا میں نے بنانا۔ ارے واہ، اسپیشل پورا دن لگا کے میرے مہمانوں کا کھانا بنائیں گی، میرے بھائیوں کے دوستوں کا، اور پھر اتنی خوشی سے ان کو سرو کریں گی اور کہیں گی بیٹے میں نے اتنے سال بعد آج کچن گئی ہوں کہ میرے بیٹے کے دوست آ رہے ہیں۔ تو میری مدر کو مطلب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کل لاہور جیسے شہر میں کتنی مائیں یا لڑکیاں ہوں گی جو 82 ایئرس کی ایج ہے میری والدہ کی، وہ ساگ بناتی ہیں پوری رات کوٹا لگا کے، وہ والا ساگ نہیں جو آج کل آپ گرینڈر میں ڈالتے ہیں، نہ قطن بھی نہیں، باقاعدہ لکڑیاں نیچے جلا کے پورا رات اس کو لکڑی کا گھوٹنے کے گھوٹ کے پوری رات امی ساگ بناتی ہیں۔ امی جو ہیں وہ پالک گوشت بناتی ہیں، امی جو ہیں پوری رات کنا گوشت بناتی ہیں، امی جو ہیں وہ بہترین قسم کی جو ہے نا وہ ڈشز بناتی ہیں جن کو 4 5 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس وقت امی کو بھول جاتا ہے کہ میں 82 ایئرس کی ایک عورت ہوں۔ وہ ایسے ینگ ہو جاتی ہیں اور پھر انجوائے اور جب امی کہتی ہیں میں نے بہت اچھے پراٹھے کھانے ہو، امی خود بناتی ہیں، کہتی ہیں انہوں کی پتہ بنا اندر، یعنی یہ بھی کام سارے کر رہی ہیں، گھر کے کھانے بھی بنا رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، باپ دور ہے کہیں اور کسی جگہ جاب کر رہا ہے، اس کے باوجود امی گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، امی اپنا سروس کے اوپر بھی دھیان دے رہی ہیں، اپنے پیرنٹس کو بھی مل رہی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کا بھی خیال کر رہی ہیں، پورے گاؤں کا بھی خیال کر رہی ہیں، اگلی سنیے زمینوں کا بھی خیال کر رہی ہیں، یعنی باقاعدہ زمینیں تھیں، وہاں پر فصلیں کب ہونی ہیں، کتنی تاریخ کو بیج جانا ہے، کب کھاد پڑنی ہے، کب سپرے ہونی ہے، امی وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ پھر 500 چکن رکھے ہوئے تھے ہم نے گھر کے، دیسی مرغیاں مرغے، امی ان کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ پھر امی کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا ٹینڈے کدے کدے کر دینے نے، کریلے کدے کدے کر دینے نے، پیاز کدے کدے کر دینا ہے، کڑے کڑے غریب لوگ نے انہیں سبزی پہنچانی ہے، چلو بھائی 5 بھائیوں کی ڈیوٹی تھی، تم نے فلاں فلاں چیزیں فلاں فلاں گھروں میں دے کر آنی ہیں۔ ہم اپنے گاؤں سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فیصل آباد اور لاہور اپنے ریلیٹیوز کو سبزیاں، گنے اور کنو دینے آتے تھے، کیونکہ ہماری ماں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی پہنچانا ہے سب کو۔ وہ بھی امی دیکھ رہی ہیں۔ حساب اتنا زبردست ہے، ایک طرف ابو ہیں، آپ کو 50,000 دیا، 500 کی چیز ہے، ابو کو یاد ہی نہیں کہ 49,000 لینا۔ ایک امی ہیں، آپ کو 50,000 دیا، 49,999 کی آئی، تو امی نے کہنا روپیہ کدھر ہے بھائی، پہلے روپیہ دکھاؤ، اگلی بات بعد میں کریں گے۔ اتنی ڈسپلن، ایک ایک پائی کا حساب رکھ کے۔ دیٹس وائی آج 5 آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شرعی عیب جو کسی بھی طرح سے عیب دین میں، مذہب میں، کلچر میں ہو، ان 5 بھائیوں کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ان میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے صرف ایک فورس ہے، دیٹ از مائی مدر ڈاکٹر سریا شبیر چودھری، ایک خاتون جس نے پورے گھر کو کلب رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ ان کو سلامت رکھے آپ کے سر پہ۔ ڈاکٹر صاحب کوئی چیز اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے نہیں کہی ان سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈسپلنڈ ہے، اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں ان سے اور آپ اپنے اندر نہیں رکھنا چاہتے اس کو، بہت مشکل ہے، کیسے کہوں امید ہے دی بیسٹ۔ ہم تو کبھی امی کو گلے لگا کے پیار سے کہہ نہیں سکے امی جو کچھ آج ہیں آپ کی وجہ سے۔ امی آپ نے سردیوں گرمیوں کی جتنی راتیں کھڑے ہو کر گزاری ہیں اپنے مریضوں کے لیے کہ میرے بچوں کو اچھا ماحول مل جائے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے وہ لمحے یاد ہے جو میری امی کی جسم میں درد سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی، لیکن میری امی پھر بھی جاتی تھی پیشنٹ چیک کرنے کہ میرے بچے لاہور پڑھ رہے ہیں، ان کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں میں نے۔
मेरी माँ ने इतनी मेहनत की है, मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आपके चेहरे पे जितनी झुर्रियाँ हैं ना, ये 82 ईयर्स की एज में नहीं है, ये आपने जो हमारे लिए मेहनत की है उनके निशानात हैं। तो वो आगे से कहती है मेरे मुंह पे जो लालियाँ हैं वो भी तो तुम लोगों की कामयाबी की वजह से है। सो अम्मी से कहना चाहता हूँ, अम्मी आई लव यू। बस अब ऐसे ही रहिएगा और रहिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहम और रहमतों के मामले रखे, और जिनके माँ बाप हैं अल्लाह ताला हमेशा उनका साया आपके सर पे सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। अगले सिलसिले के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।